السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں مظہر بخاری، اور آج کی بات میں ہم گفتگو کریں گے اس وقت کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پاکستان کی۔ خصوصی طور پہ ایک بار پھر ایک نعرہ سننے کو ملا جو کافی عرصہ کے بعد ایک بار پھر کانوں میں یہ میٹھی آواز ہمیں سنائی دی، اور وہ آواز تھی قومی غیرت کی، یعنی ایک بار پھر کشکول توڑنے کا اعلان کیا گیا۔ اور یہ کشکول توڑنے کا اعلان ہم نے اس وقت سنا جب میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ اس وقت بھی بات کی گئی کشکول توڑنے کی کہ ہمیں قومی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں سے امداد نہ لیں یا دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، جولی نہ پھیلائیں۔ قومی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بل بوتے پر جئیں۔ اسی نعرے کو اب دوسرے بار دہرایا جناب میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب، جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر ہیں۔ بہرحال پالیسی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب اناؤنس کریں یا میاں شہباز شریف صاحب اناؤنس کریں۔ میاں نواز شریف صاحب 2 ماہ کی علالت اور 2 ماہ کی ریسٹ کے بعد پاکستان پہنچے ہیں، اور ایک بار انہوں نے مختلف جگہوں پہ اب وہ سیاسی دورے کر رہے ہیں۔ سندھ سے نکل کے اب پنجاب میں، سیالکوٹ، گجرات، دیگر علاقوں میں بھی میاں صاحب عملی طور پہ اب وہ سیاسی دورے انہوں نے شروع کر دیے ہیں، اور میاں صاحب ہر جگہ پہ جا کے اب یہی نعرہ دہرا رہے ہیں کہ ہم نے قومی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہمیں دوسروں کی مدد کے اوپر انحصار نہیں کرنا، بلکہ اپنے بل بوتے پر ہم نے جینا ہے۔ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کیا یہ محض ایک سیاسی نعرہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ کی گئی ہے، کوئی ہوم ورک کیا گیا ہے، یا عجلت میں چونکہ پیپل پارٹی اس وقت جو وفاق میں مرکزی پارٹی ہے، گورنمنٹ کی پارٹی ہے، اس کے ساتھ جو الائز ہے اس وقت عوامی نیشنل پارٹی ایک طرف، دوسری طرف مسلم لیگ کاف، تیسری طرف سندھ کی دوسری بڑی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ، سو ایک گلدستہ سا بنا لگ رہا ہے پارٹیز کا ہمیں وفاق میں۔ کیا یہ میاں برادران کی جنجلاہٹ ہے، مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کا اتحاد، یا دیگر جماعتوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد؟ کیا میاں برادران مسلم لیگ نون کو تنہائی کا شکار ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ سو اس تنہائی کو دیکھتے ہوئے میاں صاحب جو ہیں، کیا وہ یہ اس وقت سیاسی سلوگن کے طور پہ اس طرح کے نعرے ہمیں دے رہے ہیں، یا اس کے پیچھے واقعی کوئی ایسی پلاننگ میاں برادران نے کی ہے، یا کوئی ایسا ہوم ورک مکمل کیا گیا ہے جس کے بل بوتے پر میاں صاحب نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم کوئی بھی بیرونی جو امداد ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، ہم کوئی بیرونی مدد جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ لیکن اگر بیرونی مدد نہیں لیتے، 60% ملک جو پاکستان ہے جس کے حکمران میاں شہباز شریف صاحب، اس صوبے کو چلانے کے لیے میاں صاحب نے کیا کیا سوچا ہے، اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، اور جو دیگر اس وقت کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ بھی گفتگو کی جائے گی۔ میرے ساتھ 3 معزز مہمان جن کو آپ بہت زیادہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو آپ بہت زیادہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، میرے بہت اچھے اور محترم بھائی، انتہائی سینئر سالیسیٹر، معروف تجزیہ نگار جناب امجد ملک صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ میرے مہمان پاکستان سے تشریف لائے ہیں، انجمن تاجرہ فیصل آباد کے رہنما جناب رانا تجمل وحید صاحب۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی UK کے پریزیڈنٹ جناب محفوظ جان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائے۔ نعرہ بہت اچھا ہے، بہت سارے نعرے ایسے ہمیں سیاسی رہنماؤں نے ماضی میں بھی دیے ہیں، جو کچھ نعرے ایسے ہیں جن کے سحر میں ابھی تک پاکستان کی عوام مبتلا ہے، اور کچھ نعرے تو ایسے ہیں جو ہمیں 70 میں ملے، اور ان 30-40 سالوں میں بھی ان نعروں کا سحر نہیں ٹوٹا۔ آج بھی بہت سارے سادہ لو عوام جو ہیں ان نعروں کے پیچھے ہی ووٹ دے دیتے ہیں۔ میاں صاحب نے جب یہ نعرہ لگایا تو اس وقت عوام نے بڑے لبیک کہا اس نعرے کے اوپر۔ میاں صاحب بیرونی دنیا میں جب وہ نعرہ لے کے آئے، لوگوں نے یہاں پہ بھی بہت ساری میاں صاحب کی مدد کی، جو کچھ کسی کے پاس میں تھا۔ بہرحال میاں صاحب نے اس وقت کوشش یہ کی کہ ملک میں انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے،
موٹر وے بنایا گیا، بڑا اچھا ایک انیشیٹو تھا. ظاہر ہے مواصلات کا نظام جب تک آپ کا بہتر جو ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا. لیکن اب اچانک یہ جو ایبٹ آباد کا انسیڈنٹ ہوا، اس سے پہلے ریمنڈ ڈیوس کا جو انسیڈنٹ ہوا، اس کے فوری بعد مسلم لیگ کاف کا اور پیپل پارٹی کا اتحاد ہوتا آپس میں. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اکثر باتیں جو وہ غصے میں کہہ دیتے ہیں یا جذبات میں کہہ دیتے ہیں، بعد میں شاید میاں نواز شریف صاحب ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ جو پریس کانفرنس کی میاں شہباز شریف صاحب نے اس میں صاف کہہ دیا جی کہ آج کے بعد ختم، ہم کوئی بیرونی مدد نہیں لیں گے. جبکہ وہاں پہ پوچھا گیا، کچھ سوالات کیے گئے تو ان کے بھی جوابات میاں صاحب کے پاس نہیں تھے کہ اب تک آپ ان 3 سالوں میں آپ کتنی بیرونی امداد لے چکے ہیں یا کتنی بیرونی مدد جو ہے وہ آنے کو تیار ہے. سو میاں صاحب نے اچانک یکسر مسترد کر دی بیرونی مدد، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے بل بوتے پر اب جئیں گے. اب اس بل بوتے پر جینا کس کو ہم کہتے ہیں؟ کیا ہم ملازمین کو تنہائی نہیں دیں گے؟ کیا ہم اپنا جو بجٹ ابھی یہ جون میں پیش ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے سوچا ہوا ہے کہ جو آئندہ سال کا جو بجٹ خسارہ آ رہا ہے اس کے لیے ہم نے ریونیو کہاں سے اکٹھا کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے ہیں. عوام جو ہے کم از کم اس نعرے کو انہوں نے سراہا ہے. عوام خوش ہے اس لیے کہ اس وقت جو نفرت بیدار ہوئی ہے، ویسے تو امریکی پالیسیوں سے ہماری عوام کبھی بھی خوش نہیں رہی، لیکن ایبٹ آباد کا جو معاملہ ہوا ہے، جو ہم نے قومی سلامتی، قومی استحکام کے جو باتیں کی، میڈیا میں یہ بہت ساری چرچا ہو رہا ہے اور بالکل بات بھی صحیح ہے، قومی غیرت کی بات ہے. اس وجہ سے بھی اس نعرے کو بہت پذیرائی ملی ہے اور تمام صوبوں سے عوام جو ہے اس نعرے کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے اگر عملی اقدامات بھی شامل ہوں، کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس نعرے کو؟ بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ایک بہت ہی اچھے موضوع کے اوپر آج تینوں کو ہم دوستوں کو بلایا. یا میں سمجھتا ہوں بخاری صاحب آپ کے ابتدائیے میں کافی سارے سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ 1947 کے بعد 63 سالوں میں ہم ایک جہد، ایک جینون جو ہمیں جو گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں حاصل کر سکے. پے در پہ ہماری ڈکٹیٹرشپس ہیں. پاکستان اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہونے کا سوال ہے. میاں صاحب کا پرانا دور ہے، ابھی ہے. سول اور ملٹری جو ہے وہ کھینچا تنی ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے حالات میں اگر ہم تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو 3 نقطے ہیں میرے خیال میں جو میاں صاحب نے ابھی پیش کیے ہیں. ایک تو پہلا کہ ابھی یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ملک میں نظام حکومت چلائے گا کون. ٹھیک ہے، فوج چلائے گی، سویلین لیڈرشپ چلائے گی، یہ نظام چلائے گا پارلیمانی نظام، کون چلائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے جینونلی یہ بات اٹھائی ہے کہ قومی حکمیت، قومی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ، اس کے اوپر اس طرح کی اگر ضربیں پڑیں گی اور آپ کہیں گے کہ مٹی ڈالو اور کوئی اس کی پرو بھی نہ ہو. آپ نے حمود الرحمان کی کمیشن کی رپورٹ دبائے رکھی، ملک علیحدہ ہو گیا، سیاچین چلا گیا، ابھی ریمنڈ کا واقعہ ہوا، ابھی پھر یہ ہوا، تو آپ پروب کی بات ہی نہیں کرتے. جب تک دیکھیں قومیں بنتی نہیں ہیں جب تک آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں نا. آپ پہلے پتہ لگائیں کہ غلطی کیا ہے، پھر دیکھیں کہ ویکنس کیا ہے، پھر اس کا تدارک کریں. تو پھر غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. جب جس طرح جاوید ہاشمی نے کہا تھا اسمبلی میں کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہ میں بھی قوم سے معافی مانگتا ہوں، میرے لیڈر بھی ہیں سامنے قوم کے، وہ بھی معافی مانگے جو پچھلی غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کو معافی مانگ کے میاں صاحب کو بھی چاہیے کہ جب سیاسی جلسوں میں جا رہے ہیں تو جا کے کم از کم. تیسری میں بات کی طرف آ کے پھر اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. تیسری بات ہے جو انہوں نے بات کی ہے کہ ٹریڈ ناٹ ایڈ، کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے. یہ بات تو امریکہ میں جا کے صدر اسد علی صاحب بھی جا کے کہہ آئے تھے، لیکن کہنے کی باتیں تھیں، کہنے کی نہیں. اصل پرابلم یہ ہے، آپ دیکھیں بھی نا، آپ اس کو پھر اپلائی بھی کریں. پاکستان میں سونے کے ذخائر ہیں، پاکستان میں کوئلے کے ذخائر ہیں، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، پاکستان میں اتنا کوئلہ ہے. سر زمرد کی پہاڑیاں 47 سے آپ کے پاس ہیں، سواد میں، لیکن اس میں میاں صاحب بھی رہے، اس میں پیپل پارٹی بھی رہے، کسی نے کچھ نہیں دیا. آپ ابھی تک سٹیل مل کا ہی نہیں فیصلہ کر سکے کہ اس کو جلانا کیسے. اچھا، بلوچستان سے ایک کالم ارسال تھا اور بلوچستان کا جو خروٹ آباد کا جو انسیڈنٹ ہے وہ اس وقت کافی ہائی پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت برا ہوا جو کچھ بھی ہوا، اور اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں انہوں نے اسپیشلی جو کارروائی کی وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مذمت کے قابل ہے. کون صاحب جی میرے ساتھ لائن پہ؟ السلام علیکم. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی عبدالحکیم، بلوچستان جو ہے روڈ، ضلع جعفر آباد، بلوچستان، روجان جمالی سے. جی روجان جمالی سے. جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی دراصل یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں یعنی تو بھی آتا ہے، یعنی یہ نواز شریف ہے، جو
पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने खाने के लिए और अपने पेट पालने के लिए आते हैं। यानी हमारे मुल्क ये अभी आप लोग खुद ही देख रहे हैं, अंधेरे में है, यानी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। ये रोडे वगैरह टूटे हुए हैं, इसमें हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, अंधेरे में। अगर कोई ऐसा हमारे जो बाहर के मुल्क से कोई ऐसा जो हमारे मुल्क में आ जाए और पाकिस्तान को संभाले, लेकिन हमारा जो है अंधेरे में है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब का, आप पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ। जी मलिक साहब। और सबसे बड़ी जो बुखारी साहब बात यह है कि अगर आपने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाना है, प्रोग्रेसिव एक स्टेट बनाना है जिसका कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था, तो आपको फिर निकलना पड़ेगा। आपको अगर इक़्तिदार के लिए जाना है तो फिर जोड़ तोड़ हो सकती है, लेकिन अगर आपने वाक़यतन इख्तियार हासिल करना है तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई बक स्टॉप्स हियर। आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम फ्रेंड्स चाहते हैं, मास्टर्स नहीं चाहते। आपको कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा कि हाकिमों और दोस्तों में फ़र्क होता है। जिस तरह का लेकिन मतलब मादरत के साथ कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो कौमी सतह पे जिनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और कौमी सतह पे ही वो पॉलिसीज़ बनती हैं जी। वो इकाइयों में तकसीम करके आप मुल्क को वो शायद वो पॉलिसीज़ बना के उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो ये जो मियाँ साहब ने जो बात की, ये पंजाब की हद तक की है। यानी आपने सूबे में उन्होंने कहा जी कि हमको नहीं लेंगे, लेकिन जो मरकज में इमदाद आएगी उसमें से तो अभी वो पंजाब की लेवल पे, क्योंकि वो उनकी रिमिट में पंजाब है तो वो बात कर रहे हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब की आप बयान जो कौमी लेवल पे जो आएगी, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमारा एम्फेसिस जो है वो ट्रेड पे होगा, हम तिजारत चाहते हैं, हम मंडियों तक रसाई चाहते हैं। उन्होंने जर्मन सफ़ीर से मुलाकात की है तो उन्होंने उनकी मार्केट, यूरोपीय मार्केट तक रसाई चाहिए ताजरों की। अगर ये आपका ताजर उन मंडियों तक रसाई मिले और अपना सामान वहां बेचना शुरू कर दे तो आपको इमदाद की किसी की जरूरत ही नहीं। ताजर के पास प्रोडक्शन कहां से आएगी जब 24 घंटे बिजली बंद होगी? प्रोडक्शन जो है फैसलाबाद से मेरे ख्याल में राणा साहब आए, मैं राणा साहब से पूछता हूं क्योंकि फैसलाबाद पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद में। राणा साहब क्या हालात चल रहे हैं? इंडस्ट्री जो है वो कितने % इंडस्ट्री है जो इस टाइम एक्टिवेट है और जो काम कर रही है, या जिस तरह मलिक साहब फरमा रहे हैं कि यूरोपियन मंडियों तक आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो हम लेके जाएं, तो प्रोडक्ट्स बनेंगी तो हम लेके जाएंगे। क्या हालात है इस वक्त ताजर बरादरी के? बुखारी साहब, गुजारिश ये है, बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ती है कि जब जमहूरी हुकूमत आई तो हमारी फीलिंग्स ये थी कि हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे, हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे और लोग खुशहाल होंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज आपके पास बैठ के मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जमहूरियत का पहला साल बग़ैर जमहूरी साल के उससे बेहतर नहीं था, उसका दूसरा साल उससे बेहतर नहीं था, उसका तीसरा साल अब जो 3 साल गुजर चुके हैं। और मैं समझता हूं कि अगर मुशर्रफ साहब का दौर बेहतर था, इस दौर से आप क्या कहते हैं? इस दौर से इससे पहले का दौर जिसका भी था, ठीक है, वो बेहतर था। ठीक है, इस वक्त आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्री चलेगी। जब बिजली होगी तो इंडस्ट्री चलेगी, ठीक है। जब 24 घंटे में 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे अगर बिजली आएगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? क्योंकि इंडस्ट्री का जो मैकेनिज़्म होता है, बाज़ इंडस्ट्रियां तो ऐसी हैं कि उनको 12-12 घंटे उनके जो बॉयलर वगैरह हैं उनको गर्म करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। 2 चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में, फैसलाबाद की इंडस्ट्री मेनली टेक्सटाइल को हेड करती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमारी का ये हाल है कि उसका 2 चीज़ों पे डिपेंड है, एक बिजली पे और एक गैस पे। और ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये दोनों गायब हैं, ठीक है। यानी गैस की पहले लोड शेडिंग हफ्ते में थी 4 दिन, कुछ दिनों के लिए इन्होंने 5 दिन भी की। जब हमने पाकिस्तान से आए तो उस वक्त 3 दिन की थी। अब मुझे ये बताएं कि 3 दिन की लोड शेडिंग हो गई, 1-2 छुट्टियां आ गई, उसमें मजदूर क्या कमाएगा? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि ना गैस है ना बिजली है, और ये 2 चीज़ें इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सूबाई हुकूमत के अंडर में नहीं आती,
ٹھیک ہے. اب اگر میاں شہباز شریف صاحب چاہیں بھی تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے بحران کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اگر بیرونی امداد وہ مسترد بھی کر دیں تو اس سے کیا میاں شہباز شریف صاحب اس انڈسٹری کو ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ مجھے 2 منٹ دیں گے نا تو میں وہ بھی آپ کو کلیئر کرتا ہوں اور یہ بھی کلیئر کرتا ہوں. اب یہ بات ہے کہ فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے اس کو اس وقت یہ سمجھ لیں آپ کہ 80% وہاں کی انڈسٹری جو ہے نا وہ جیم ہے. کیونکہ جب تک بجلی اور گیس پورا ویک موجود نہیں ہوگی ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی. ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی، ایکسپورٹ نہیں بنے گی. ایکسپورٹ نہیں بنے گی، ہم ڈالر نہیں کمائیں گے. ایک طرف یہ خود کفالت کی بات کرتے ہیں اور بدقسمتی کی بات ہے ہماری یہ کہ 3 سال میں 62 سال میں 61 سال میں 62 ایئر میں ہم نے 38 ارب ڈالر قرضہ لیا تھا 62 سالوں میں. ٹھیک ہے. لیکن پچھلے 3 سالوں میں ہمارا جو نیشنل قرضہ ہے وہ ڈبل ہو گیا، یعنی وہ 70 ارب ڈالر سے. وہ اس لیے بھی کہ جو قرضہ ہم نے لیا تھا اس قرضے کو ہم نے اتارا نہیں بلکہ ہم اور قرضہ لے کے تو اس کی صرف قسطیں اتارتے رہے ہیں. اس کی قسطیں یا اس کا ہم ری شیڈولنگ اس کی کرتے رہے ہیں. نہیں، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ قرضہ ہمارا ڈبل ہو گیا. اگر ہم قرضہ لے کر قرضہ ہی اتارتے تو اس کو تو کم ہونا چاہیے تھا، لیکن قرضہ ڈبل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرضہ جو ہے ہمارا، جو یہ لون لیتے ہیں، جو قرضہ لیتے ہیں، وہ غیر پیداواری جو غیر پیداواری سسٹم ہے اس پہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پیداواری سسٹم پہ نہیں استعمال کرتے. ابھی ہو رہی ہے ہماری اکانومی کی بات. یہ بات کریں کہ جب یہ جمہوری حکومت آئی تو اس کو چاہیے تھا کہ جو ہماری معیشت روبے زوال ہے، نیچے کی طرف جا رہی ہے، یہ انہوں نے آج تک 3 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے سامنے کوئی بریکر نہیں بنایا. کوئی اس کو سٹاپ کرنے کی یا اس کی رفتار کو آہستہ کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے. ایک سڑک پہ آپ نے بچوں کا سکول ہے، سپیڈ کٹانی ہے لوگوں کی، آپ اس پہ بریکر بنا دیتے ہیں. انہوں نے بریکر بنانے کی بھی کوشش نہیں کی. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ان کے اپنے آپ کو اچھی لگتی ہیں نا، ان کی یہ دوسرے ملکوں کی نقل بھی کرتے ہیں کہ انڈیا کا یہ ہے سسٹم، انڈیا کا یہ انڈیا کا یہ سسٹم نہیں کرتے کہ 12-14 ارب ڈالر کے ہم نے موبائل فون منگوا لیے، لیکن ہماری گورنمنٹ کو توفیق نہیں ہوئی کہ جو پیٹ کمپنیاں ہیں ان کو کہے کہ بھئی ہم آپ کے فون کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے، یہاں انڈسٹری لگاؤ، یہاں کارخانہ لگاؤ. 12 ارب ڈالر میں یہ 12 بڑی فیکٹریاں موبائل کی اپنے ملک میں لگا سکتے تھے. لیکن فیکٹری کون لگائے گا؟ نہیں، جب یہ ان ملکوں کو کہیں گے مقصد یہ ہے کہ بیرونی جو سرمایہ کار ہے وہ تو ملک میں جا رہی ہے، جس طرح کہ انفارچونیٹلی جن حالات سے ملک دوچار ہے ہمارا، آپ جیسے جو تاجر یا جو بزنس مین ہے وہ اپنا پیسہ لے کے سرمایہ لے کے کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی یورپ آ رہا ہے، اپنا سچی بات یہ ہے جتنے بھی سرمایہ کار ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اپنا سرمایہ کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان سے نکلیں اور دوسری دنیا میں جا کے اپنا بزنس کریں. بالکل ایسے ہی ایسے ہو رہا ہے، پریکٹیکل ہو رہا ہے. اور جب ایسے حالات ہوں گے، جب آپ حالت جنگ میں ہوں گے تو آپ یہ مت سوچے کہ آپ کے ملک میں آ کے کوئی شخص سرمایہ کاری کرے گا. پھر تو آپ کو گھاس کھائیں یا جو کچھ بھی سوکھے پتے کھائیں، آپ کو اپنے ملک میں ہی خود نصاری کی جو بات میاں شہباز شریف صاحب نے کیا اسی پہ ہی عمل کرنا پڑے گا. دوسروں کی طرف آپ نہیں دے سکتے کہ دوسرا کوئی آگے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جو آپ نے فرمایا صحیح ہے، لیکن جیسے فرنچائز ہوتی ہے کسی کمپنی کی دوسرے ملک میں، وہ فیکٹری لگاتے ہیں، وہاں کے لوگ ہی کام کرتے ہیں، سارا سسٹم کرتے ہیں، لیکن نام ان کا چلتا ہے. جیسے نوکیا ہے، نوکیا کو کہیں یہاں فیکٹری لگائے، سامسنگ ہے اس کو کہیں یہاں لگا لے. ایسے ہی جو دوسری چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. مزیداری کی بات ہے کہ آٹو لائن سے میں ریلیٹڈ ہوں. موٹر سائیکل کی چین جس کی منتھلی پاکستان میں کھپت لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے، یہ آج تک وہ نہیں بنا سکتے. ہم امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. محفوظ جان صاحب، اس کو آپ نے سنی رانا صاحب کی بھی ظاہر ہے وہاں کے بزنس مین اور پاکستان کے اس وقت جو حالات ہے اکانومی کے حالات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. اپنے ملک صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. میاں شہباز شریف صاحب نے جو نعرہ دیا بڑا دل منہ لینے والا نعرہ ہے. ایسے حالات میں جب پوری قوم جو ہے وہ اس وقت امریکہ بہادر کی پالیسیوں کے سراسر خلاف ہے، سڑکوں پہ آنے کو عوام تیار ہے، اور ایسے وقت میں جب امریکہ جو ہے وہ ہماری ملٹری یا ہماری فورسز کے اوپر خصوصی طور پہ ان کی تنقید آ رہی ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ اب ہماری فورسز کے اندر بھی امریکہ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے،
ایسے حالات میں مرکز یا صوبوں کے درمیان جو رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں نظر آ رہا. میاں صاحب نے تو اپنا اعلان جو ہے وہ کر دیا کہ ہم اپنے صوبے کی حد تک ہم آج کے بعد کوئی امداد جو ہے وہ سرے سے ہم مسترد کرتے ہیں. کیا صوبہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ ہے؟ آپ لوگوں نے بھی کوئی سوچا ہے کہ میاں صاحب کو فالو کرنے کی بات، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مدد جو ہے وہ ضروری ہے، ہمیں بیرونی مدد پہ انحصار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، جو اپنے ملک صاحب نے بات کی بڑی اچھی بات کی ہے، اور جو میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایڈ کی ضرورت ہے، ٹریڈ کی ضرورت، ایڈ کی نہیں، دیٹس ویری فائن، بڑا اچھا ہے، بہت اچھا نہ رہے. مگر یہ کہ جو ہمارے پریویلنگ کنڈیشن ہے پاکستان میں، اس میں کیا اس حد تک ابھی ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم یہ نعرہ لگا سکتے ہیں؟ ہم ٹوٹل، میں کل بھی پڑھ رہا تھا، $19.5 ارب کی پچھلے سال کی ہم نے ایکسپورٹ کی ہے، اور $18.5 ارب کی ہم نے تیل امپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں یعنی جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم گرانٹس، یہ قرضے نہیں لیتے. دیکھیں، قرضے بیسیکلی مرکزی حکومت کو ملتی ہیں، صوبائی حکومتوں کو گرانٹس ملتے ہیں. جیسے انہوں نے اعلان کیا تو USAID نے، IMF نے، ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پنجاب حکومت سے پوچھا کہ بھائی ابھی جو آج کل صحت اور تعلیم کے شعبوں میں آپ کے 40 منصوبوں پر ہم کام کر رہے ہیں، کیا آپ مزید لینا چاہتے ہیں؟ ہم سٹاپ کر دیں. پھر ان کو جواب دینے پڑے کہ یہ گرانٹس یہ وہ، اور ابھی بھی جو ہے نا 40 منصوبے ہیں، اور اس پہ کوئی یہ تو کہتے ہیں کہ جی 5 اور 4 ارب روپے تک وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. مگر کل جنگ نے ایک سروے کیا تھا، 40 سے 45 ارب روپے کی گرانٹس مل رہی ہے پنجاب کو. تو کیا پنجاب کی حکومت نے، میاں شہباز شریف صاحب نے اس طرح کی کوئی اقتصادی امور کی جو ماہرین ہے ان کی کو ٹیم بنائی ہے کہ اگر ہم یہ گرانٹس جو 40-45 ارب روپے کی گرانٹس ہیں، ان پروجیکٹس میں کیسے رن اس کو کیسے کرتے ہیں؟ اگر وہ کرتے ہیں نئے پروجیکٹس لگانے یا بنانے ڈیفرنٹ چیزیں اگر وہ جو رننگ جو پروجیکٹس ہیں تو یہ تو بہت اچھا ہوگا. پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ اگر کر پاتے تو ہمیں بھی کوئی راستہ نظر آئے گا، ہم ان کو فالو کر لیں گے اور ہمیں بھی طریقہ سکھا دیں گے. میرے ساتھ لندن سے. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی گلانی صاحب آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. دبئی سے میرے ساتھ کال رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کو ہنگامی طور پہ عوام کو ریلیف چاہیے، اور وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہماری تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے اندر اپنے اپنے سنسی زون بنائیں اور باہر سے اپنی پارٹیوں کے لوگوں کو دعوت دیں اور خود بھی اپنا پیسہ لائیں اور ان سنتوں کے اندر خود بجلی پرووائڈ کریں، اور ان کو سب کو جو بھی ان کے بعد پارٹیوں اپنی پارٹیوں کے لوگوں کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ یہاں سنتے لگاؤ، اور کم از کم انڈسٹری کی حد تک جو ہے وہ بجلی خود پرووائڈ کریں. اور یہ بالکل آسان ہو سکتا ہے تاکہ عوام کو کچھ ملے، کچھ نوکریاں ملے، کوئی کام ملے، کچھ حرکت ہو آگے. نمبر 2، اگر عدل کے معاملے میں کوئی تھوڑی بہتری ہو سکتی ہے تو عدل خوشحالی کی چابی ہے. اگر اس ملک میں عدل آسانی سے مل جائے، سستا مل جائے اور عوام کو کچھ سہولت مل جائے، یعنی سب سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو یہ ٹانگ کھینچنے والی بات ہوتی ہے. اگر کسی کا کاروبار چل رہا ہے تو اس کے اوپر 2 کیس جھوٹے ڈال دو تاکہ وہ جو کر رہا ہے 2 پیسے کما رہا ہے وہ بھی ادھر ہی کھڑا ہو جائے. ہم لوگ آگے بڑھنے کے بجائے ایک دوسرے کو کھینچتے رہتے ہیں. تو مہربانی کر کے یہ 2 کام ہو جائیں اگر اس ملک میں تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم لوگ. بہت شکریہ رائے صحیح صاحب دبئی سے، تھینک یو سو مچ. جی محفوظ صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو میاں صاحب نے جو حکمت عملی اڈاپٹ کی ہے، اللہ کرے کہ یہ سچی ثابت ہو، اس کے پیچھے عملی اقدامات بھی ہوں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں پاکستان کے، جو اکانومی کے حالات ہیں یا جو اس وقت جذباتی کیفیت ہے ہماری قوم کی، کیا اس کے ایسے حالات میں یہ سیاست کی جا رہی ہے یا ہمدردیاں لی جا رہی ہیں قوم کی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بخاری صاحب، پاکستان میں ہم بڑے بدقسمت لوگ ہیں ہم، کہ اگر اس جو تاریخ کا جنکشن ہے اس پر میں بھی ہم نے اپنی سیاسی چمکانا نہیں چھوڑی اور ہم نے جو ہے نا اب بھی اکٹھے نہ ہوئے تو میرے خیال میں پھر ہمارا ڈونگا ویران ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں صاحب، میرے خیال میں ملک صاحب مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، مگر ایک پرابلم آئی ہے میاں صاحب کے ساتھ کہ میاں صاحب تھوڑے سے تنہائی کا شکار ہوئے ہیں سیاست میں. ایسا ہوتا ہے
وہ ایسا نہیں کہ وہ نہیں نکلوائیں، وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، اس کا ان کا ووٹ بینک ہے. وہ تو نظر آ گیا کیونکہ سندھ میں جا کے انہوں نے قومی سطح کے ان لوگوں کو بھی انہوں نے کہا کہ میں قوم پرستوں کو پسند کرتا ہوں، جن کو میاں صاحب نے کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا تھا. میاں صاحب قومی سطح کے لیڈر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی اس طرح کی کردار کشی یا اساسینیشن نہیں کرنی چاہیے. نو ڈاؤٹ اس نے دھماکے کیے ہیں، ملک کو اسٹیبلش کیا، ان کا اپنا کردار ہے. مگر تھوڑا سا زرداری صاحب نے ان کو تھوڑا سا سیاست میں ٹف ٹائم دیا ہے کہ زرداری صاحب نے، میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی 1977 سے جاری ہے. وہ لڑائی آ کے زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے خیال صلح کر دی ہے انڈر ہینڈ کہ جناب ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں، ہمارا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے، جو پیپل پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی، اب وہ نعرہ ختم ہو گیا. وہ میرے خیال میں وہ جو پاور تھوڑا سا جو ہے نا، وہ گیم پلان جو ہے نا تھوڑا سا مختلف ہو گیا. لیکن یہ بھی دیکھیں نا، اگر زرداری صاحب صلح کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو دوسری طرف میاں صاحب کو تو کریڈٹ دینا کہ جو ساری اوپر لوگ کہتے تھے کہ میاں صاحب کی جو پارٹی ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، تو میاں صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں تو یہ بھی تو ضرورت ہے میاں صاحب کی. ایک بھی پرابلم یہ بھی آتا ہے، ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب یا چودھری نثار صاحب تقریر تو بہت دھواں دار کرتے ہیں، مگر اسمبلی کے سیشن سے پہلے شام کو شہباز شریف بغیر کسی پروٹوکول کے چارمی چیف سے ملنے چلے جاتے ہیں. سعودی عرب سے شاہ صاحب ہے جی. السلام علیکم شاہ صاحب، لائن ڈراپ ہو گئی جی. ملک صاحب 2 سوال ہیں. جی. پہلے تو یہ ہے کہ میاں صاحب کیا تنہائی کا شکار ہیں یا نہیں. دوسرا کہ کیا میاں شہباز شریف کا جو انہوں نے نعرہ دیا ہے کیا ورکبل ہے، کیا فیوچر میں ایسا ہے. پہلے میاں شہباز شریف صاحب والی بات کو ڈیل کر لیتے ہیں. پاکستان کم از کم گندم میں خود کفیل ہے. اچھا نہیں، ایک چیز معذرت کے ساتھ مجھے صرف ایک سوال صرف کرنا. 10 دن پہلے یا 10 تاریخ کو، 18 تاریخ کو یہ اناؤنس ہوتا ہے، 10 تاریخ کو میاں صاحب اپنی مسلم لیگ نون کی پارٹی کا ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس بلاتے ہیں. اس میں اس ایبٹ آباد کے تھانے کے اوپر یا ریمنڈ ڈیوس کے اوپر ساری باتیں ہوتی ہیں. وہاں اس پورے اجلاس میں کہیں پہ بھی اس نعرے کا ذکر ہی نہیں آتا جو میاں شہباز شریف صاحب نے بعد میں جا کے اناؤنس کیا ہے. کم از کم اگر مطلب ہے کہ آپ اتنا بڑا نعرہ دینے جا رہے ہیں صوبے کو، وہ بہت بڑی بات ہے. ہم سب کی تقدیر جو ہے وہ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھوں میں. صوبہ 60% ملک ہے پاکستان جو ہے صوبہ پنجاب. تو اس پورے اجلاس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. جب یہ اناؤنس کیا گیا تو اس کے بعد ہمارے ایم این اے ایم پی جا کے شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں. جناب مبارک ہو کہ آپ نے کیا اعلان کر دیا. آپ اس کو ذرا چھوٹی اور بڑی پکچر پہ دیکھیں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم امداد کے اوپر نہیں رہنا چاہتے. امداد میں وہ آتی ہے جو آپ خیراتی طور پہ مانگتے کہ جی اب یہ نہیں چلنے والا، آپ کے پیسوں سے چلے گئے. اس میں آدھی چیزیں جو ہے ڈیٹ سرفسنگ میں چلے جاتی ہیں، آدھی چیزیں جو ہیں آپ ان کو انہی کا ہی لوٹانا میں صرف کر دیتے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنے ریسورسز کے اوپر رہ سکتا ہے کہ نہیں. میں نے جس بات پہ شروع کیا، میں نے کہا کہ کم از کم ان کے پاس اپنا آٹا ہے، زرعی ملک ہے، اپنی کم از کم پیداوار جو ان کی اپنی ہے، وہ اپنی جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کے پاس خود کفیل ہے، کافی ہے. اگر لوگ بھوکے مرنے کا ڈر نہیں ہے تو آگے پھر ترقی ہی ترقی ہے. آپ پروڈکشن کریں. اب آپ اتنا بھی مایوسی والا نہ دکھائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں امداد نہ ملی تو مر ہی جائیں گے. 170 ملین لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ اپنا گزارا کر کے 63 سال سے گزارا کر رہے ہیں. تو آگے بھی ان کا کوئی نہ کوئی اللہ میاں نے سوچا ہوگا. لیکن اگر آپ پوری پٹی دیکھیں پنڈی والی ساری، ہر ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ پہ جا کے نئی چیز پروڈیوس ہوتی ہے. آپ نائف اینڈ فورک سے لے کے فرنیچر تک، آپ کپڑوں سے لے کے جو ایکسپورٹ کے لیے جاتے ہیں، اس سے لے کے دوسری جو چیزیں ہیں وہ ساری اس طرح کی اچھی چیزیں، سپورٹس کے ایکوپمنٹ ہیں سیالکوٹ میں، ایکسپورٹ کوالٹی پروڈیوس کرتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کو جس طرح آپ نے موٹر وے کے ذریعے آپ نے ان ڈسٹرکٹس کو جوائن کیا ہے، اس کو میکرو پکچر پہ لے کے یا یورپین اور امریکن یا دوسری منڈیوں تک اپنا سامان بھیجیں گے، ان کی فیکٹریوں کو چلائیں گے، ان کے لیے ایندھن فراہم کریں گے. اگر آپ کے پاس بجلی کی پیداوار آپ پروڈیوس نہیں کرتے، آپ ڈیمو میں الجھے رہیں گے اور بجلی پروڈیوس ہی نہیں کریں گے تو انڈسٹری نہیں چلے گی. تو انڈسٹری چلانے کے لیے آپ کو ان لوگوں کے ویژن کے اوپر ریلائی کرنا پڑے گا جو آگے پروڈیوس کر چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بخاری صاحب، آپ کے مہمانوں کو سلام. جی سلطان محمود صاحب. جی سر. جی فرمائیے. میں یہ کہوں گا کہ یہ رانا صاحب بزنس مین میرے خیال سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جی بڑے دل و گردے والے بیچارے جو کہ پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں. جیسے کہ انہوں نے اپنی مشکلات بتلائی ہیں کہ جس ملک میں نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، ایسے لوگوں کو سلام ہم پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اتنا سرمایہ لگایا ہوا ہے اور اس کے باوجود وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جو انہوں نے باتیں کی کہ ایک چین تک ہم نہیں بنا سکتے. اسی طریقے سے ہم جتنی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں
चाहे वो पार्ट्स और मोटरों के, जापानीज गाड़ियों के हों या गाड़ियां जो खरीदी गई हैं, उसकी किसी की भी फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जबकि यहाँ यूके के अंदर संडरलैंड में निसान, डार्सन वाले निसान, इन्होंने जब फैक्ट्री बनाई थी 300 मिलियन में फैक्ट्री तैयार हो गई थी यहाँ पे यूके में, और उससे हजारों लोग मुलाजमत हासिल कर रहे हैं। मगर वहां पे इंडस्ट्री इसलिए लग सकती कि जितने पॉलिटिशियन एक नहीं जितने भी हैं बुखारी साहब, दे आर करप्ट, दे मेड, इनको जो गवर्नमेंट जो बैठी हुए मेड फ्रॉम ए, बाहर के मुल्कों ने इनको बना के यहाँ पे बिठाया। उनका काम ही ये है कि बड़े बड़े जब सौदे होंगे उसमें किक बैक्स मिलते हैं। मुनाफा कहाँ से आता है? ये सियासतदान पैसे कहाँ से बनाते हैं? वो यही है, जब ये बड़े बड़े सौदे करते हैं उसमें से कमीशन आते हैं, उसमें से किक बैक्स मिलते हैं, जो प्राइस वो बतलाते हैं उससे 3 गुना 4 गुना वो हुकूमत पाकिस्तान से लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसीलिए इंडस्ट्री वहां पे लगे ना, इनकी कोई नीयत है कि वहां पे इंडस्ट्री लगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब सुल्तान महमूद साहब। जी मलिक साहब। और दूसरी बात आपने जो की तन्हाई की, मैं समझता हूँ कि अगर तो आप समझते हैं कि मियाँ साहब फौज के साथ मिलकर अभी तक हुकूमत गिराई नहीं है, तो फिर उन्होंने फिर 10 साल की मैंने तो कहा कि क्रेडिट देना चाहिए। मियां साहब ने जिंदगी में पहली बार उन्होंने कहा ना कि मिलते हैं और फिर पता नहीं तकरीरें करके, उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, आप असद ज़रदारी साहब को क्रेडिट दिया है। उन्होंने कहा जी कि असद ज़रदारी साहब को क्रेडिट जाता है कि जो मिलिट्री को साथ लेके चल रहे हैं। कंप्लीट करने जी। एक तो ये कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके एक पॉपुलर जो मैंडेट के जरिए हुकूमत बनी है उसको तोड़े। दूसरा, जब मौका मिले बाकी पार्टियां मिला के विदाउट किसी नुक्ता नजर के, विदाउट किसी मंशूर के, आप सिर्फ शफल अराउंड करें कि जी हुकूमत में नहीं करनी। दूसरा ये। तीसरा, वो तो किया गया ना, वो तो पंजाब में हुआ ना यार, उन्होंने किया होगा ना, उन्होंने किया होगा, लेकिन मियां साहब पार्टी से जान छुड़ाने के लिए मियां साहब ने किया ना, जो यूनिफिकेशन ब्लॉक को साथ मिलाया, वो वही है। गवर्नर रूल जो है देखा है। नहीं, मैं यूनिफिकेशन ब्लॉक नहीं, आपने देखा ना गवर्नर रूल उन्होंने भुगता है ना। पीपल्स पार्टी की एक मरकजी हुकूमत ने जिसके पास मैंडेट है, कोर्ट का डिसीजन था, गवर्नर रूल राज तो कोर्ट का डिसीजन नहीं ना। ये क्या करता है उसके बाद, तो आप फिर शफल अराउंड करते हैं, आप नया लीडर ऑफ द हाउस आपने बात की कि अगर नहीं, आप फिर कोर्ट के डिसीजन के ऊपर लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करते हैं ना, अगर वो ना है। ठीक है, लेकिन तीसरी बात मैं ये कहता हूँ, उनको MQM ने जब अलहदगी इख्तियार की, उनके पास मौका था, अगर वो काफ लीग को और MQM को साथ मिला के अगर हुकूमत गिराना चाहते तो वो गिरा लेते। लेकिन फिर वही बात आ जाती कि फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो पुराने आपके तजर्बात, उससे क्या सीखा? फिर हाशमी साहब वाली बात। हाशमी साहब, आप ज़बानी कलामी माफिया मांगने से नहीं कुछ होता, आप अमली इक़दामात देखें कि एक स्टेबल पॉलिटिक्स आपको दे रहे हैं। एक बंदा खड़ा है और वेट करने के लिए इंतज़ार कर रहा है, और यही शायद हजरत अली के कॉल की तरह यही मुश्किल शायद मौका हो। अगर आप कहते हैं कि लोन से ही मुल्क चलाना है, अगर आप कहते हैं कि अमरीकी आए मारे 2-4 दिन आप पार्लियामेंट में हंगामा करें और बाद में लेट जाएं, तो किसी ना किसी ने खुदा ना खास्ता लाखों की तादाद में फौज आके बैठ जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है। इवन आप छोटे से छोटे लेवल का जो बदमाश देखें, वो भी इस तरह बिहेव नहीं करता। और अक़वाम आलम में जहां 160 से ज्यादा ममालिक हैं, उसमें इस तरह के बिहेवियर की गुंजाइश नहीं होती जब मुल्कों के ऊपर यलगार करनी शुरू कर दें, और जब वो क्लेम भी कर रहे हों कि हम आपस में दोस्त हैं। तो मेरे ख्याल में जो अगर वो अपोजिशन दे रहे हैं, मलिक साहब मादरत के साथ इस पूरे सिनेरियो में आप नहीं समझते कि कुछ सियासतदानों के डबल स्टैंडर्ड फेस हमारे सामने आए? नहीं, मेरे ख्याल में तो मरकज में सियासत और के सूबे में सियासत, अगर आप मुल्क का, मुझसे पूछे, अगर आप मुल्क का फायदा करना चाहते हैं तो या पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करें या इनकार करें और बताएं कि हम ये रेजोल्यूशन पास करने के काबिल नहीं हैं क्योंकि इसके ऊपर अमल नहीं होगा। आपकी जो एकेडमिक्स जो वर्क है, जो पार्लियामेंट का वर्क है, जो आपके इकदामात हैं उससे मुताबिकत नहीं खाता। आप पार्लियामेंट में कहते हैं ये काबिल मजम्मत वाक़या है, आप पार्लियामेंट में कहते हैं कि ISI नाअहल है और उसके सरबराह को पता नहीं था और ये नाअहल ही है। बाहर निकल के आप अगले दिन कैरी से आप कहते हैं कि हम मिलके अब ऑपरेशन करेंगे, या उनसे कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी गलती मान ली है, या आप कहते हैं कि हमारे अब मुआहदात के ऊपर बेहतर अमल होगा, कैरी लूगर की इमदाद जारी रहेगी, हमारे बिल जो है उसमें 40% कटौती करके मिलेंगे। तो ये मेरे ख्याल में शर्मनाक वाकया है। पाकिस्तानी कौम को इतना बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। सही चीज़ बेचें, अवाम को बताएं। अगर तो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करके आप इसके ऊपर अमल करना चाहते हैं, अच्छी बात।
اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لفاظی کام نہ کریں. ایکیڈیمک ایکسرسائز جو ریزولوشن پاس کی گئی اس پہ تو میرے خیال میں تمام پارٹیز جو تھی اسپیشلی جو 10-11 گھنٹے کی جو ساری ایکسرسائز تھی اس میں مسلم لیگ نون بھی ان تمام نکات پہ متفق ہوئی جو ریزولوشن پاس کی گئی. لیکن اس ریزولوشن کے اوپر جب آپ کے جو چیف ہیں ایئر فورس کے جب وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے کہ آپ ہمیں حکم دیں, ہم ڈرون جو ہے وہ مار گراتے ہیں, تو وہاں پہ سب کو صاف سونگ گیا. تو پھر اس سے پتہ نہ ہی مسلم لیگ نون, نہ ہی پیپلز پارٹی, نہ ہی مسلم لیگ کے نون کے چیف نے ایئر چیف کو آرڈر نہیں دینا کہ آپ ڈرون, لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے. کم از کم وہ قرارداد اس میں پیش کر سکتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کہے. یہ میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں. یہ دیکھیں ایک بہت غلط پرسیپشن ہے. ایک تو میں جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس پہ میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ اس طرح کی قومی سیکیورٹی سے متعلق سماجی فیصلے 11 گھنٹوں میں نہیں ہوتے. میں ایز اے پرسنل, ایز اے این پی پریزیڈنٹ, ایز اے محفوظ جان میں کہتا ہوں کہ 11 گھنٹوں میں آپ کیسے اتنے نیشنل سیکیورٹی کے بڑے فیصلے 11 گھنٹوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں. جذباتی تقاریر میں جو ہے نا آپ نے قرارداد پیش کر دی, اب اس قرارداد پر عمل آپ کر نہیں سکتے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آپ یہ خارجہ امور کے بنیادی اصولوں کے خلاف ورزی تھی کہ آپ نے اپنے اقتصادی اور خارجہ امور کی ایک ٹیم بنائی, ان سے آپ نے اس جو آپ نے قرارداد ان کے سامنے پیش کی کہ بھئی اگر ہم یہ پیش کریں گے تو اس کے کیا پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری فوج جو ہے نا, یہ لوگ بڑے اس دن پیپلز پارٹی والے ہمارے اتحادی, مگر ہم اس پیپلز پارٹی والے بڑا چوڑے ہو رہے تھے کہ جی پارلیمنٹ میں جی فوجی آ گئے اور انہوں نے سرنڈر کیا. کوئی سرنڈر نہیں کیا. پاور ابھی بھی ان کے ساتھ ہے. 1950 سے لے کر اب تک جو پاور ان کے ساتھ ہے, ان سے آپ لیتے آپ کو 25 سال مزید جدوجہد کرنی پڑے گی. یہ مذاق نہیں ہے کہ جب آپ نے آئی ایس آئی کو اور چیف کو, یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پتہ نہیں آئی ایس آئی اور فوج جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کو جواب دینے آئے تھے. پارلیمنٹ سپیچ کی حالانکہ انہوں نے کہا, جیسے میں تو کہتا ہوں آئی ایس آئی چیف نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ ہمارے پاس سیاستدان ہیں, آپ کہتے ہیں میں بھی لیپ ٹاپ کی ویڈیو چلا دیتا ہوں, سام سونگ گیا تاکہ سب کو. بات یہ ہے کہ ایئر چیف جو آیا تھا وہ ایئر چیف نہیں آیا تھا پارلیمنٹ میں, وہ ڈپٹی ایئر چیف آیا تھا محمد حسن. اور اس سے 3 دن پہلے کہ 2 دن پہلے ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, ڈیفنس کمیٹی میں ایئر چیف آئے تھے. ایئر چیف نے ان کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ ہمارے ساتھ وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ڈرون گرائیں. دیکھیں جب دشمن آپ پر وار کرتا ہے تو وہ آپ کی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنی بڑی فوج ہے, بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے, صلاحیت کیا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ جو ڈرون کر رہے ہیں اس کو آپ کی صلاحیت کا پتہ ہے ان کو. تیسرے دن جب یہ اجلاس ہوا تھا اس میں ڈپٹی جو چیف ہے, ایئر چیف ہے, ان صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کہتے تم گرا دیتے, مگر ساتھ ہی کیا کہہ دیا, ساتھ ہی فوراً کہہ دیا کہ جی اس کے ریپرکشن کے لیے پر آپ کو تیار ہونا پڑے گا. تو یہ تو بات یہ ہے کہ ریپرکشن سے جب وہ ڈراتے ہیں تو اس کے بعد سارے خاموش ہو گئے. یہ سارے خاموش ہو گئے. یہ بات بھی ہے, دیکھیں جذباتی باتیں کرنا کہ جی امریکہ اور یہ پایا جاؤ, یہ بڑا آسان کام ہے, ہم بھی کہہ سکتے ہیں. کیسے؟ ابھی آپ دیکھیں, میں حیران ہوں مسلم دنیا والوں کو. مصر میں, شام میں, لیبیا میں ہنگامے ہو رہے ہیں نا, وہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہے نا, کسی ایک ہنگامے میں آپ نے اسامہ بن لادن کی تصویر دیکھی کہ یہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. اپنا مسئلہ ہے. اسامہ بن لادن کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں اور کہیں جگہ پہ نہیں ہے. بھئی کہ ہمیں جو میں پچھلے پروگرام میں سمینہ کے پروگرام میں تھا, میں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو اپنی سیکیورٹی کے اس سے اور قومی سلامتی کے حوالے سے جن احمقانہ سوچوں میں کس تحت زندگی گزار رہے ہیں اس سے نکلنا پڑے گا. تب ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کر سکیں گے, تب ہماری ادھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئے گی. اگر ہم صوبائیت میں تقسیم کر لیں گے اپنے آپ کو, اگر ہم وفاق سے نکل کے اکائیوں میں بٹ جائیں گے, وہ بھی صوبائیت کا مسئلہ نہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے, اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے ایک بات کہی تھی, اس کا بڑا نیگیٹو جو گیا تھا پیغام گیا تھا دوسرے صوبوں کو, جب انہوں نے کہا کہ جناب طالبان پنجاب میں حملے نہ کریں, تو وہ بھی لوگ سمجھ رہے کہ یار یہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے, یہ کیا چکر ہے. میرے خیال میں اس طرح یہ جو کہا ہے کہ جی ہم کریں گے, تو لوگوں نے کہا کہ ہم نرم گوشہ رکھتے ہیں, ہمارے اوپر اٹیک نہ کریں, ادھر اٹیک کر لیں. بارہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہے, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.